زندہ باد زندہ باد زندہ باد سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ کو ابھی ایک بیان بھی سماعت کرنا ہے، اس لیے مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے عقائد اسلامیہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ما قل وما دل، جو بات چھوٹی ہو، مختصر ہو اور اپنے اندر ایک بہت بڑا درس اور سبق رکھتی ہو، وہ بہترین بات ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، درس عقائد کے اندر آپ حضرات نے پچھلی مرتبہ ایمان کی حفاظت کے تعلق سے سماعت کیا تھا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایک مسلمان پر کتنا ضروری ہے، اور بزرگان دین ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا کہا کرتے تھے اور کیا عمل کیا کرتے تھے۔ آج آئیے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بول رہے ہیں، ان کی زبانوں سے وہ جملے ادا ہو رہے ہیں، ہر چائے پینے کی جگہ پر، ہوٹلوں میں یا جہاں چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر کرتا ہے تو ایسی جگہوں پر ان دو جملوں کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگتا ہے۔ بارہا جب میں اپنی خود کی بات کہہ رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، تو مجھے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والا اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہ بولے، کیونکہ اکثر و بیشتر جب بھی اللہ کے بارے میں منہ کھولتے ہیں تو وہ صحیح جملے استعمال نہیں کرتے، غلط جملے استعمال کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرا دل یہ چاہتا ہے جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی بات کرتے رہے، دنیا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جملے استعمال نہ کریں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، انہی دو جملوں کی وضاحت کرنے کے لیے آج میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں، اللہ کو اوپر والا کہتے ہیں، اور دوسرا جملہ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دو جملے ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ دو جملے کہنا کفر ہے۔ اوپر والا کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کر رہا ہے، مکان ثابت کر رہا ہے، اور ہر جگہ اللہ موجود ہے، یہ کہنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو
جگہ ثابت کر رہا ہے، مکان ثابت کر رہا ہے، اور یہ دونوں جملے کہنا یہ کفر ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب یہ جملہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا، وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن یہ جملے استعمال کرنا کفر ہے اور سخت ترین حرام ہے۔ اس کی ایک تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بلندی اور شان و عظمت کے اعتبار سے وہ اوپر والا کہہ رہا ہو، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ نیت کی کر سکتا کہ جو ہے ہو سکتی ہے کہ نیت اس کی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہو، لیکن پھر بھی اس نیت کے ساتھ بھی اس کا استعمال کرنا سخت ترین حرام ہے۔ اور اگر کسی کی نیت ایسی ہو کہ وہ اللہ کو جگہ ثابت کر رہا ہے، یعنی اللہ کو اوپر ہے ایسا سمجھ رہا ہے، آسمانوں کے اوپر ہے یا عرش کے اوپر بیٹھا ہے معاذ اللہ، یا کرسی پر معاذ اللہ، اس طریقے سے سمجھ کو جگہ پر سمجھ کر اگر کسی نے اللہ کو اوپر والا کہا یا اللہ ہر جگہ موجود ہے ایسا کہا تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر جب اللہ کے بارے میں ان کے زبان کھلتی ہے تو اوپر والا بولتے ہیں، جب اللہ کے بارے میں وہ کچھ بولتے ہیں تو اوپر والا کہہ کر کے سمجھانے کے باوجود منڈی ہلا کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب دوبارہ وہ موقع آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کا حکم سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، قدیم کا مطلب ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات کو چھوڑ کر کچھ بھی ہمیشہ سے نہیں ہے، سب بعد میں آئے۔ تمام انبیاء، تمام فرشتے، انسان، جن، تمام جانور، پوری کائنات اور پوری دنیا، زمین، آسمان، یہ سب ایک کے بعد دیگر بعد میں آئے۔ تو صرف اور صرف ہمیشہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ کی صفتیں جیسے کہ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں، اس کا معاف فرمانا، اس کا عذاب دینا، تو اللہ کی صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں، جو بھی دنیا یا دنیا کے باہر کچھ اور بھی ہو، یہ سب کے سب جو ہے مخلوق ہیں، بعد میں پیدا کیے گئے۔ اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص دنیا کی کسی چیز کے بارے میں قدیم خیال کرے، اس کو ہمیشہ سے ہے ایسا خیال کرے، زمین اور آسمان ہمیشہ سے ہیں، کوئی ایسا تصور کرے، خیال کرے، عقیدہ رکھے، انسان بھی ہمیشہ سے ہے ایسا عقیدہ رکھے، یا پھر فرشتوں کے بارے میں وہ ہمیشہ سے ایسا عقیدہ رکھے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو وہ ہمیشہ سے ہے ایسا عقیدہ رکھے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان چیزوں کے بعد میں پیدا کیے جانے میں شک بھی کرے۔ اگر کوئی ایسا شک کر رہا ہے کہ آسمان بہت پہلے سے ہوگا، ہمیشہ سے ہوگا، تو ایسا آدمی شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جگہ اور مکان یہ بعد میں پیدا کیے گئے۔ جگہ جیسا کہ دنیا میں یہ زمین ہے، آسمان ہے اور ساتوں آسمان ہے، یہ سب جگہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، عرش ہے یہ بھی جگہ ہے، کرسی ہے یہ بھی جگہ، یہ سب کے سب بعد میں پیدا کیے گئے، اور اللہ ہمیشہ سے۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں کب، کدھر، کیسا، کہاں، کس طرف، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے لیے۔ اس کے علاوہ حضور کب سے ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں، فرشتے کب سے ہیں، جن کب سے ہیں، زمین و آسمان ہزاروں سال، یہ سب استعمال کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اس کو کب، کہاں، کدھر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو ذات باری اور اس کی صفاتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، وہ ہرگز کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے اللہ کو اوپر والا کہہ کر کہ اللہ تعالی کسی جگہ پر ہے، اللہ تعالی ساتویں آسمان کے اوپر ہے، یا اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، بیٹھا ہے، معاذ اللہ کرسی پر ہے، ایسا عقیدہ رکھا، اور اس کا تصور اور خیال یہ ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے جسم کو مان رہا ہے، معاذ اللہ، ہاتھ اور پیر جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں ایسا مان رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی حکم ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جسم سے اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تو جو جگہ ہوتی ہے وہ ایک جسم ہے، جگہ چاہے چھوٹی ہو بڑے ہو، وہ ایک جسم ہے اور وہ پیدا کی گئی، بعد میں اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ وہ پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد وہ جگہ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جگہ تو چند سال پہلے، 1000 سال کہیں، 2000 سال کہیں، جتنے بھی سال کہیں، ان سال سے پہلے جگہ نہیں تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ کو بنایا، اب وہ جگہ خالی زمین نہیں بلکہ آسمان بھی جگہ ہو سکتی ہے، دوسرا تیسرا ساتوں آسمان، عرش، کرسی، یہ سب جگہ ہو سکتے ہیں۔ جب یہ جگہ پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کی تاریخ ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ ہمیشہ سے ہے۔ جگہ بعد میں آئی ہے۔ تو جب جگہ بعد میں آئی اور کوئی شخص تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ پر ہے، جگہ پر جیسے ہم لوگ کھڑے ہیں، اگر ہماری پیروں کے نیچے سے زمین ہٹا دے ہم نیچے گر جائیں گے، اگر ہم کسی چھت پہ کھڑے ہوں چھت گر جائے تو ہم بھی گر جائیں گے، کیونکہ ہم جگہ کے محتاج ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے جگہ کو پیدا کیا وہ جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں اوپر والا کہنا اگر ان نیتوں سے کہا ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے ایسی نیت کے ساتھ کہا ہے تو وہ آدمی بھی کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ کے سامنے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا ہے دیکھ لے گا، اوپر والا اس کا یہ کرے گا، اس طرح اللہ کو اوپر والا کہے تو فوراً اس کو سمجھائیں، کہیں اور اس سے توبہ بھی کروا لیں۔ لیکن ایک مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، پھر بھی ایسے جملے استعمال کرنا سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر ایسی نیت کے ساتھ کہ اللہ کو جگہ پر بیٹھا یا اللہ کو جگہ پر متمکن ہے، ایسا عقیدہ رکھ کر کے اگر کسی نے یہ جملہ استعمال کیا تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے، یہ ہمیشہ کا لفظ بس اس کو اتنا ہی سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ اور بھی بہت سارے جملے اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ان جملوں کے بارے میں اس ہفتہ والے اجتماع کے اندر آپ حضرات کو بتایا جائے گا، اور اس کا حکم بھی بتائیں گے اور بچنے کا بھی سخت ترین تاکید بھی کریں گے۔ یاد رکھیں، ایمان ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ ہمارے مرنے کے وقت سلامت رہی تبھی ہمیں جنت ملے گی، اور اگر وہ ہمیں مرنے کے وقت سلامت نہیں رہا ہمارا ایمان تو کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہنا پڑے گا۔ بزرگان دین ایمان پر مرنے کے اتنے زیادہ متحرک تھے، وہ ایسا بھی خیال کرتے تھے کہ ایک بزرگ فرماتے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر مجھے شہادت ملنے والی ہو لیکن وہ شہادت بعد میں ملنے والی ہے اور اچانک مجھے موت ملنے والی ہے اور ایمان کے ساتھ ملنے والی ہے، اس بات کو دھیان سے سماعت کریں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے شہادت ملنے والی ہے مگر وہ بعد میں ملنے والی ہے، اور اچانک موت ملنے والی ہے ابھی فوراً، اور ایمان پر ملنے والی ہے، شہادت والی موت نہیں، بس ایمان کے ساتھ انتقال ہونا اچانک فوراً وہ بھی، اور ایک موت ہے شہادت والی لیکن وہ موت بعد میں ہوگی، تو کس چیز کو اختیار کریں گے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اچانک جو موت ایمان کے ساتھ آتی ہے میں اس کو قبول کر لوں گا، شہادت کو ترک کر دوں گا، کیونکہ شہادت دور ہے، ہو سکتا ہے کہ اس شہادت تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے کوئی کفر ہو جائے، مجھ سے کوئی کفریہ جملہ یا مجھ سے کوئی کفر والا کام سرزد ہو جائے اور میرا ایمان ختم ہو جائے، اور ایمان ختم ہونے کے بعد شہید ہو کر کے بھی مرے تو شہید نہیں کہلائیں گے،
تو بزرگ کا خیال یہ ہے کہ شہادت اگر بعد میں ہے اور موت اگر پہلے ہے اچانک صرف ایمان پر، تو میں شہادت کو چھوڑ دوں گا اور فوراً ایمان پر مرنے کو پسند کروں گا۔ تو لہٰذا وہ بزرگ جانتے تھے کہ شیطان اتنا خطرناک ہے کہ وہ ہمیں شہادت کے لالچ میں جو ہے کئی سارے کفر کرا کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بہت حساس مسئلہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کا۔ سب سے زیادہ جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کے ساتھ، جو شریعت کے پابند ہیں، پیر ان کے ساتھ، جو علماء ہیں، جو مبلغین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنے سے ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور جتنا ان نیک بندوں سے دور رہیں گے، جتنا ان نیک بندوں سے ہم دور رہیں گے، اتنا ہی زیادہ مرنے کے وقت ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا ڈر ہے۔ اذان جب ہو رہی ہو تو گفتگو کرنا، دنیاوی باتیں کرنا بہت آسان لگتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم جو ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ بڑا حکم اس میں جو ہے ہمیں سمجھتے نہیں، لگتا نہیں اس طرح ہمیں کہ اذان ہو رہی ہے اور ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اذان جو ہے یہ شریعت اسلامی کا شعار ہے، اسلام کی ایک علامت ہے اذان اور نماز۔ تو جب نماز اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنے اتنا سنگین جرم ہے کہ وہ فوراً کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم بات کر لیے اذان کے دوران تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے مکروہ کا کام کیا، بہت بڑے گنہگار نہیں ہو گئے، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بار بار ایسے ہی کریں گے تو مرنے کے وقت اس بات کا خوف ہے کہ ہمارا ایمان چھن جائے، ہم کفر پہ انتقال ہو جائیں۔ یہ اسلام کی ایک عظیم ترین علامت کی بے ادبی کی وجہ سے۔ جبکہ اگر آپ کبھی بات کر لیے اذان کے دوران دنیاوی بات تو یہ مکروہ ہے، بہت بڑا گناہ اسے نہیں کہا جاتا، لیکن اس کی عادت کر لینا یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا، یقین بھی نہیں ہے، خوف ہے اس بات کا کہ آدمی جو ہے اس کا ایمان چلا جائے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آدمی کے ایمان کے لیے جو ہے خطرہ ہیں، ان چیزوں کو سن کر کے سمجھ کر کے پڑھ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کم سے کم مرتے وقت ہمارا ایمان اچھا لگا تو بس، اس سے پہلے کتنے بھی برے اعمال کریں، کتنے بھی برے اعمال کریں، مرنے کے وقت اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے تو ہمارے لیے بخشش کی امید ہے کہ بخشش اندھیرے میں۔ ان کے شاگرد ان کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گئے تو وہ عبادت کے دوران بہت زیادہ رو رہے تھے، رو رو کر کے ان کا حال برا ہو گیا۔ ان کے شاگرد جا کر کے اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے ولی ہیں، اتنے بڑے علم رکھنے والے ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا آپ کو گناہوں کا ڈر ہے؟ تو جناب سفیان ثوری نے فرمایا کہ مجھے گناہوں کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سارے سمندر جتنے بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب گناہ جو ہے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ مرنے کے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کا معاف فرما دے گا، کسی کے جلدی معاف کر دے گا، کسی کے تاخیر کے ساتھ معافی ہوگی، کسی کو جلدی جو ہے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا، کسی کو لیٹ۔ البتہ ہر مسلمان کو جہنم سے نکال کر، جو گنہگار ہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور آئیں گے، کوئی بہت جلدی آئے گا، کوئی لیٹ آئے گا، مگر آئے گا ضرور۔ وہ آئے گا اسی وقت جب ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور اگر نہیں گیا تو کافروں کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ فکر ایمان کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ، بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ آپ سمجھے ہوں گے بزرگان دین کے اقوال سے، ان کے چند جو ہے واقعات سے، ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر جاری رکھیں،
یہ ہمیشہ کم سے کم روز میں 70 مرتبہ اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں مرتے وقت خود بخود ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. کیونکہ تو جتنا زیادہ ہم جس چیز کا ذکر کرتے رہیں گے بے ہوشی کے عالم میں، مرتے وقت نزا کے عالم میں، جنون کے عالم میں، ہماری زبان پر وہی جاری ہوتا ہے. اگر ہمارے دن بھر کے جملوں میں سب سے زیادہ جملہ یہ کلمہ طیبہ ہو تو مرتے وقت ہمیں یہی جملہ زبان پر آئے گا. اگرچہ خیال نہیں رہے گا سامنے کون بیٹھا جو ہے، کون بات کر رہا ہے، کچھ بھی خیال نزا کے عالم میں نہیں رہے گا. اگر ہماری عادت تھی زبان پر ہم ہر دن 70 مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے تو وہ عادت کے حساب سے ہماری زبان پر ویسے عالم میں کلمہ جاری ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سوچ سمجھ کر کے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی.